السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن آج حدیث نمبر 3 کا درس ہے۔ اس سے پہلے ہمارے اس حدیث کے سبجیکٹ کے 3 درس ہو چکے ہیں، چوتھا درس ہے، کیونکہ پہلے درس میں انٹروڈکشن رہا حدیث کے سلسلے میں، تو اس کے بعد 2 حدیثوں کا درس ہو چکا ہے اور یہ تیسرا درس ہے جو رشوت کے سلسلے میں ہے۔ تو آئیے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے اسلام رشوت کو حرام کرتا ہے، یعنی اسلام میں رشوت خوری حرام ہے۔ حدیث نمبر 3، عن عبداللہ بن عمرو قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رواہ احمد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، کس پر؟ الراشی، رشوت دینے والے پر، والمرتشی، اور رشوت لینے والے پر، رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر، دونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم حدیث کے راوی کی تعریف، ان کا انٹروڈکشن کی طرف ہم آتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث کا جو معنی ہے اور حدیث کے جو فوائد ہیں اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو قبیلے بنو سہم سے ان کا تعلق ہے، قریشی ہیں، قریش کے قبیلے سے ہیں، اور ان کے والد بھی صحابی ہیں اور یہ بھی صحابی ہیں۔ اسی وجہ سے جب ہم کہیں گے تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، اس طرح ہم کہیں گے، کیونکہ رضی اللہ عنہ اگر جب کہتے ہیں تو صرف صحابی کے لیے یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور جب وہ بھی صحابی ہوں اور ان کے والد بھی صحابی ہوں تو اس وقت ہم کہیں گے رضی اللہ عنہما، یعنی اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے۔ اور جب کئی صحابہ کا ذکر ہو تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے۔ تو اب یہاں پر ہم رضی اللہ عنہما کہیں گے کیونکہ یہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے ہی مرتبے والے صحابی ہیں، اور مصر کے وہ ایک عرصے تک گورنر بھی رہے، اور اسلام میں بھی ان کا بڑا مقام تھا۔ جاہلیت میں بھی وہ کافی مرتبے والے تھے، اور سرداری جو قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار یہ بھی رہے ہیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اسلام لانے میں تھوڑے سے پیچھے رہے، ان سے پہلے یہ اسلام لے آ گئے جو ان کے لڑکے تھے عمر بن عاص۔ اور یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ عمومی طور پر ان کے لڑکے جو عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، یہ جو بات یہاں پر قابل غور ہے وہ یہ کہ عبداللہ بن عمر جب ہم لکھتے ہیں تو عین میم را کے ساتھ واو بھی لکھتے ہیں، تو اکثر لوگ اس کو عمرو پڑھتے ہیں یا امرو پڑھتے ہیں، جو غلط ہے، اس طرح نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے عمر، اور یہ واو اس لیے لکھا جاتا ہے عمر اور عمر میں فرق کرنے کے لیے۔ اب جیسے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، جو عمر بن خطاب کے لڑکے ہیں، عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، تو ان کو بغیر واو کے لکھا جائے گا، عمر بن خطاب بغیر واو کے لکھا جائے گا، لیکن عمر بن عاص واو کے ساتھ لکھا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ان کے لڑکے کو جب ان کے لڑکے کا ذکر ہو جو عبداللہ بن عمر ہیں تو واو لکھا جائے گا، تو ہم پڑھیں گے عبداللہ بن عمر بن عاص۔
تو عبداللہ، تو ان کا پورا نام ہے عبداللہ بن عمر بن واس، عبداللہ بن عمر بن عاص بن وائل السہمی القرشی، یہ ان کا نام ہے، نسب ہے۔ اب ان کے سلسلے میں جو بات آتی ہے کہ یہ اپنے والد سے صرف 12 سال چھوٹے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی گویا 11 سال میں ہو گئی تھی، تو بلوغت اس سے پہلے ہو گئی تھی ان کی، 11 سال میں گویا شادی ہوئی، اور 12ویں سال جو یہ پیدا ہو گئے، تو اپنے والد سے صرف 12 سال یہ چھوٹے ہیں، جس طرح تاریخ میں ذکر کیا گیا۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اپنے والد سے پہلے انہوں نے ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنا پورا وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے کی انہوں نے کوشش کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ احادیث سن کر لکھ لیا کرتے تھے، اور تقریباً 700 احادیث کے وہ راوی ہیں، جو کتب احادیث میں ان کی طرف سے جو مروی ہیں احادیث، وہ تقریباً 700 احادیث ہیں۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اپنے دفتر میں وہ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیتے تھے، تو اور اس نوٹ بک کو جس میں انہوں نے احادیث لکھی ہوئی تھی، تو اس کو کہتے تھے الصادقہ، صحیفہ الصادقہ، الصحیفہ الصادقہ، یعنی یہ سچی کتاب ہے، سچی نوٹ بک ہے، کیونکہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی۔ جب ان سے پوچھا کہ اس کو صادقہ تم کیوں کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ کلام ہے جو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست آپ کی زبان سے میں نے اس کو سنا ہے، تو یہ سچی باتیں ہیں جو میں نے جمع کی ہیں۔ بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ رسول اللہ سے لکھتے ہیں، تو انہوں نے ان کو لکھنے سے منع کیا، کہا کہ بھئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی آپ غصے میں بھی ہو سکتے ہیں، کبھی بھول بھی سکتے ہیں، تو ہر چیز کو لکھنا یہ مناسب نہیں ہے، ممکن ہے کوئی ایسی بات بھی اس کے اندر شامل ہو جائے جو در حقیقت وحی نہ ہو، تو یہ خدشہ ظاہر کیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رجوع کیا اور آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کچھ لوگوں نے کہا ہے، تو کیا میں لکھوں یا نہ لکھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لکھو، اور آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے، سچ ہی نکلتا ہے، کیونکہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ بھی یہ رسول فرماتا ہے، اس کے زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے، یہ اپنی خواہش سے یا اپنے دل سے اس کی کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ وحی ہوتی ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھنے کی اجازت دی، تو یہ احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ نوجوان صحابی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے تو ان کی عمر 7 سال، تقریباً 7 سال رہی، تو اس کے بعد ہجرت کرنے کے بعد وہ چند سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے اور اسلام قبول کیے، تو گویا جو اس وقت ان کی عمر جو ہے 15-16 سال رہی ہو یا 17 سال کے اطراف میں تھی، تو ایک نوجوان صحابی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد عبادات کے اندر کافی وہ شدت کے ساتھ عبادات میں لگ گئے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ راتوں کو نہیں سوتے تھے، راتوں کو قیام کرتے اور تلاوت کلام پاک کے اندر مشغول ہو جاتے، اور اس طرح دن میں روزے رکھتے تھے، اور یہ روزے متواصل ہوتے تھے، صوم الدہر ہوتے تھے۔ صوم الدہر کا مطلب روزے پہ روزے بغیر افطاری کے روزے پہ روزے رکھتے چلے جائیں، افطاری نہ کریں، نہ افطار ہوگی نہ سحری ہوگی، روزے کے ساتھ روزہ ملاتے چلے جائیں۔ تو کئی دن تک اس طرح صوم الدہر رکھا کرتے تھے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا اس کے بعد کہ صوم الدہر کوئی نہ رکھے۔
اور بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رکھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھار صوم الدہر رکھتے تھے، انہیں بغیر افطاری کے بغیر سحری کے آپ ایسے ہی روزے رکھتے تھے۔ تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھتے ہیں صوم الدہر، تو ہم بھی رکھیں، ہم کو بھی اجازت دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ میری طرح نہیں ہو، یطعمنی ربی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے، یعنی میرا روزہ تمہارے روزہ سے مختلف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو صوم الدہر سے منع کر دیا۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صوم الدہر رکھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ تمہارے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ تم روزے مسلسل رکھ رہے ہو، اور اسی طرح جو ہے قرآن کریم بھی ہر رات قرآن کریم کی تلاوت کے لیے تم کھڑے ہو جاتے ہو، گویا شاید اس وقت تک جتنا نازل ہوتا تھا وہ پورے کا پورا پوری رات میں شاید پڑھا کرتے تھے۔ حدیث سے جو بات واضح ہوتی ہے اسی طرح کا مفہوم واضح ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح کیا یا اس طرح میں کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم مہینے میں 3 روزے رکھ لو، وہ تمہارے لیے صوم الدہر بن جائیں گے۔ یعنی ہر مہینے میں 3 روزے انسان اگر رکھے تو گویا پورا مہینہ وہ روزہ رکھنے کا اس کو اجر ملے گا، اور ہر مہینہ اس طرح وہ 3 روزے رکھتا رہا تو گویا وہ زندگی بھر روزے دار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپشن ان کو دیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نوجوان ہوں، میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو ٹھیک ہے، تو پھر صوم داؤد رکھ لو۔ اور صوم داؤد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صوم داؤد یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھو اور دوسرے دن روزہ چھوڑ دو، پھر اس کے بعد تیسرے دن روزہ رکھو، چوتھے دن چھوڑ دو۔ تو اس طرح ایک دن آڑ ایک دن روزہ رکھنا یہ صوم داؤد ہے، جو افضل ترین روزہ ہے، جس طرح بعض احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم داؤد کی تعریف فرمائی۔ تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، کہا کہ میں صوم داؤد میں رکھوں گا زندگی بھر۔ تو پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینے میں 1 مرتبہ قرآن کو ختم کرو، تمہارے لیے کافی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے 20 دن میں ختم کر لو۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے 10 دن میں ختم کر لو۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ 7 دن میں ختم کرو، اس سے کم میں نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن کا انہیں ٹائم دیا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، قرآن کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ واقعہ ہونے کے بعد وہ زندگی بھر اس روٹین پر قائم رہے کہ صوم داؤد رکھتے تھے اور ہر 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ پھر آخری جب ضعیفی آ گئی، کیونکہ 73 سال کی عمر میں تقریباً ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کی عمر جو ہے اس وقت 73 سال تھی یا 72 سال تھی، روایات میں اختلاف ہے، کیونکہ ان کی وفات کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض نے 63 ہجری کہا ہے، بعض نے 65 ہجری کہا ہے، بعض نے 72 کہا ہے، بعض نے جو ہے 70 کہا ہے۔ بہرحال تاریخی اختلاف، تاریخ میں ان کی وفات کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ تو تقریباً 70 سے اوپر ان کی عمر رہی جب ان کا انتقال ہوا۔ تو اس وقت ضعیفی کی وجہ سے یہ صوم داؤد ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رخصت دی تھی اس وقت، کاش کہ میں قبول کر لیا ہوتا اور وہ چیز میرے لیے بہتر ہوتی۔ تو بہرحال یہ کافی عبادت گزار صحابی تھے اور اللہ تعالیٰ سے کافی ڈرنے والے اور جنت کے خواہش مند تھے۔ ایک واقعہ ان کے سلسلے میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، جس میں ان کے والد جو عمر بن عاص جو تھے، قریش کے ایک اچھے خاندان سے ایک لڑکی کو انہوں نے چنا اور ان سے ان کا نکاح کروایا۔ تو اس کے چند دن کے بعد ان کے والد ان کے گھر آتے ہیں اور ان کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے شوہر کو کیسے پایا؟ تو بیوی نے کہا کہ ماشاءاللہ کافی اچھے آدمی ہیں، بڑے تقوی والے ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، رات بھر کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں بستر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اور دن بھر روزے دار ہوتے ہیں، میری کوئی ان کو حاجت ہی نہیں ہوتی۔
تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ تعریف نہیں ہے بلکہ شکایت ہے شوہر کے سلسلے میں، کہ شوہر بیوی کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے اور بیوی سے جو میاں بیوی کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ تو جب یہ آئے تو ان سے پوچھا کہ کیا اس طرح کی بات ہے؟ تو کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ میں نے تمہیں قریش کی ایک بہتر اور اچھے خاندان کی لڑکی سے میں تمہاری شادی کروائی ہے، اور تم جو ہے ازدواجی زندگی کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہے ہو۔ تو وہ غصہ کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ان کی شکایت کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے اقرار کیا اس بات کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان لجسدک علیک حق ولی نفسک علیک حق ولی زوجک علیک حق۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کا حق ادا کرو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، رات میں تلاوت بھی کرتا ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، اور میں کھاتا بھی ہوں اور بیویوں سے اپنی حاجت پوری بھی کرتا ہوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے، میری سنت پہ نہ چلے، میرے طریقے پہ نہ چلے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس بات سے یہ بات، اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شروع سے ہی جب سے اسلام لے آئے، یہ کافی عبادتوں میں مشقت کرنے والے یا عبادت میں کافی شدت سے عبادات میں زیادتی کرنے والے یا اللہ کی طرف اپنے آپ کو لگائے رکھنے والے یہ صحابی تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال پر ان کو واپس کیا اور کہا کہ اسلام کے اندر ہر ایک کا حق ادا کرنا یہ مطلوب ہے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جو ایک مرتبہ ان کے سلسلے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی ایک شخص یہاں سے گزرے گا، اس کو دیکھ لیں۔ تو کچھ ہی دیر میں ایک صحابی وہاں سے گزرتے ہیں، جو وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا، اور ان کے بائیں ہاتھ میں ان کی چپل تھی، وہ لے کے وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو صحابہ نے دیکھ لیا ان کو کون شخص ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرمائے، اور پھر دیکھا تو وہی شخص اسی طرح وہاں سے گزر رہے ہیں۔ پھر تیسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے، ابھی ایک شخص گزرے گا، اس کو دیکھ لے۔ تو پھر اس کے بعد دیکھا تو پھر وہی شخص تھے۔ تو تین مرتبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو جنت کی بشارت ملی۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کافی ان کو شوق ہوا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح، اس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، تو آخر وہ کون سا عمل ہے ان کا جو ان کو اس مرتبے پہ لے کے گیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو یہ تلاش کرنے کے لیے، یہ معلوم کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ سب سے بہتر چیز تو یہ ہے کہ اس بندے کے ساتھ ہم 3 دن رہ کر میں دیکھتا ہوں کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جو مجھ میں نہیں ہے اور ان کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے ان کو یہ جنت کی بشارت ملی ہے۔ وہ ایک بار نہیں، 3 مرتبہ ملی ہے۔ تو ہو نہ ہو کوئی ایسی صفت ہے یا ایسا کوئی عمل ہے جو میرے اندر نہیں ہے، ان کے اندر ہے۔ اب یہ دیکھنے کے لیے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے مہمان نوازی کی درخواست کرتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ قبول کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ رکھ لیتے ہیں۔ حدیث کے کا جو پس منظر ہے، مطلب جو جس طرح حدیث بیان ہوئی ہے، اس سے تو یہی بات ظاہر ہو رہی ہے کہ غالباً وہ صحابی بھی سنگل تھے، اس وقت غیر شادی شدہ تھے، تو انہی کے ساتھ وہ سوئے۔ تو دن بھر ساتھ میں رہتے تھے اور رات میں ان کے ساتھ ہی سوتے تھے۔ تو اب دن کے اعمال تو بالکل واضح تھے کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں، وہی نمازیں ہیں، وہی نوافل ہیں، وہی سب چیزیں ہیں۔ اب رات میں جب سوئے تو رات میں دیکھا کہ رات میں تو تہجد کے لیے یہ اٹھے نہیں،
جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہے رات رات قیام کرنے والی شخصیت تھی، تو اب سوچ رہے تھے کہ ابھی اٹھیں گے لیکن اٹھے نہیں رات بھر. اور پھر لیکن ایک مرتبہ ایک بات یہ دیکھے کہ جب بھی کروٹ لیتے نیند کے اندر تو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے، نیند ہوشیار ہو جاتی تو اللہ کا ذکر ان کی زبان پہ جاری ہو جاتا، لیکن تہجد کے لیے اٹھے نہیں. پھر فجر کو اٹھے اور فجر کی نماز ادا کر لی، پھر اس کے بعد پھر اپنے روٹین پہ آ گئے. تو 3 دن انہوں نے اسی طرح ان کے ساتھ ان کی رفاقت میں رہے، لیکن تینوں دنوں کے اندر کوئی ایسا عمل انہوں نے نہیں دیکھا جو ان کے اندر موجود ہو اور ان کے اندر نہ ہو، بلکہ الٹی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ عبادات کے اعتبار سے وہ اتنے زیادہ نوافل یا تہجد کی پابند نہیں جتنے عبداللہ بن عمر بن عاص تھے. تو ان کے عمل کو گویا وہ حقیر سمجھنے لگے. لیکن بات جو پریشان کرنے والی تھی وہ یہ کہ یہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی، آخر کوئی عمل تو ہے جو میری نظر میں نہیں آیا. تو 3 دن جب مکمل ہوئے تو اس صحابی کے پاس وہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بھائی، میں تمہارے ساتھ جو رہنا چاہ رہا تھا 3 دن، وہ 3 دن کی وجہ یہی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ تمہارے لیے جنت کی بشارت کو میں نے سنا، تو میں یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جو تمہیں جنت میں لے گیا. تو صحابی نے کہا کہ دیکھو میرے بھائی، میرا عمل واضح ہے، سامنے ہے تمہارے، جو کچھ میں کر رہا ہوں بالکل تمہارے سامنے، میں نے وہی کیا ہے جو ہمیشہ کرتا ہوں، اور تمہارے عمل میں میرے عمل میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو لیکن ایک بات یہ ہے جو میرے اور رب کے درمیان میں ہے کہ میرا دل کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل کے اندر نفرت یا بغض یا حسد نہیں. جب بھی میں سوتا ہوں تو میرے دل کو میں پاک و صاف کر کے سوتا ہوں. کسی نے میرے ساتھ زیادتی کر دی میں اس کو معاف کر کے سوتا ہوں. کسی کے ساتھ کوئی نعمت ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو میں اس پر حسد نہیں کرتا، میں جو اس کے لیے برکت کی دعا کر دیتا ہوں. تو کسی بھی مسلمان کے خلاف میرے دل کے اندر کوئی نفرت والی بات یا بغض والی بات یا حسد والی بات یا اس طرح کی کوئی برائی اس کے خلاف میرے دل کے اندر پنپتی نہیں. میرا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، میں اپنے دل کو صاف کر کے رکھتا ہوں، دن میں بھی اور رات میں بھی. میرا دل ہر مسلمان کے لیے میرا دل صاف ہے. تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا کہ یہی وہ بات ہوگی، کیونکہ ہر آدمی کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ اس طرح وہ ہر ایک کے لیے اپنے دل کو صاف کر دے. تو دل کی پاکی اور صفائی، دل کو پاک و صاف رکھنا، کسی سے حسد نہ کرنا اور جو ہے کسی سے نفرت نہ کرنا، کسی سے دشمنی اپنے دل کے اندر نہ پالنا، اور جو ہے کسی کے لیے کوئی برائی اپنے دل کے اندر نہ چاہنا، یہ وہ اعمال ہیں جو قلبی اعمال ہیں، جو اعمال القلوب ہیں، جو دلوں کے اعمال ہیں، جو رب کو بہت پسند ہیں. اور یہ اعمال مخلوق کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے، یہ اعمال ظاہر ہیں خالق کے سامنے. خالق جانتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے. تو جب خالق آپ کے دل پر نظر کرتا ہے اور اس دل کے اندر کسی مسلمان کے خلاف کوئی برائی، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی نفرت اور جو ہے کوئی شر والی بات نہ ہو، تو اس بندے کی مغفرت اللہ فرماتے ہیں. اور اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے جنت کی بشارت دی. دوسرے اور صحابہ پر ان کو فوقیت دی. اور صحابہ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں انشاءاللہ، جس طرح قرآن بیان کرتا رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، لیکن انہی جنتی صحابہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چنا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، ان کو دیکھ لو. جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو. تو یہ وہ چیز ہے جو ہر آدمی نہیں کر سکتا، ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے سوائے کہ اللہ اس کو توفیق دے دے. تو یہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں. تو اس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر ہی لعنت فرمائی کہ اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، یعنی اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ یہ بندہ اللہ کے رحمت سے دور ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے یہ کہنا کہ تو اللہ کے رحمت سے دور ہو جائے، یہ کہ اللہ کی لعنت تجھ پر اترے، یعنی تو اللہ کے رحمت کا مستحق نہ بنے، اللہ کے برکتوں کا مستحق نہ بنے۔ تو اللہ کی لعنت سے دوری، یہ لعنت کرنا عمومی طور پر ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی اور ایک مسلمان کے لیے وہ لعنت کرے، رسول اللہ سے منع فرمایا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اشخاص اور بعض گنہگاروں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی ہے، جو اللہ کی طرف سے وہ وحی ہے، جیسے اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے شیطان پر لعنت کی ہے، اور قرآن میں سورۃ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رشتوں کو کاٹنے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت اتری ہے۔ تو رشتوں کا کاٹنا بھی یہ انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے اور اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ تو یہاں پر رشوت دینا اور رشوت لینا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کے کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی ہے، اور جو لعنتی ہے وہ جہنمی ہے، جو اللہ کے حضور، جو اللہ کے ہاں لعنت کا مستحق ٹھہرے، اگر وہ اس کام سے توبہ نہ کرے تو پھر وہ اس برائی کی وجہ سے جہنم میں جانے والا ہے۔ تو اسی وجہ سے گناہ کبیرہ، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے پر لعنت بتائی گئی ہو۔ اب جس پر لعنت ہو وہ انسان جہنم میں پہنچے گا۔ اسی وجہ سے حدیث کی ایک روایت اور ہے الراشی والمرتشی فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں ہی جہنمی ہیں، کیونکہ دونوں لعنتی ہیں، دونوں نے ایسا کام کیا ہے جس پر لعنت اتری ہے، اور اس لعنت کا مطلب اللہ کے رحمت سے دوری۔ تو اب جو انسان جو اللہ کے رحمت سے دور ہو جائے گا وہ جہنمی پہنچے گا، کیونکہ رب کی جنت، یہ رب کے رحمتوں کا نزول وہاں پر ہوتا ہے۔ اب وہ جو بندہ جو لعنت کا مستحق ہو گیا وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو گیا تو جنت سے بھی دور ہو گیا، اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اب یہاں پر جو بات غور کرنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی لوگوں پر لعنت بھیجی ہے، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا، جبکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ رشوت دینے والا جو ہے کبھی کبھار مجبور ہو جاتا ہے، اب اس پر بھی لعنت ہے، کیونکہ اگر وہ رشوت نہ دے تو رشوت لینے والے کے لیے پھر راستہ کہاں سے ملے گا؟ یہ دیتا ہے تو وہ لیتا ہے، تو وہ بھی جو اس گناہ میں شریک ہے۔ تو اس وجہ سے عمومی قاعدہ کیا ہے، کسی بھی گناہ کے کام کے اندر آپ مددگار نہ بنیں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہ کے کاموں پر اور اللہ تعالیٰ سے سرکشی اور ظلم کے کاموں پر مددگار نہ بنو، ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، کیونکہ تعاون کرنے والا کسی بھی صورت میں اگر اس کا تعاون اس گناہ میں موجود ہے تو وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ تو چونکہ رشوت دینے والا بھی رشوت کے معاملے میں شریک ہو گیا، تو اس وجہ سے دینے والا اور لینے والا دونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت ٹھہرائی اور لعنت کی ہے، اور لعنت کا ان کو مستحق بنایا۔ اب سوال یہ ہے، کیا دونوں تو خطا کار ہیں، دونوں جو گنہگار ہیں، لیکن کیا دونوں ایک ہی مرتبے کے ہیں؟ کہ دونوں کا مقام ایک ہی ہے؟ اب اس سوال کے جواب میں بعض علماء نے تفصیل بیان فرمائی۔ تفصیل یہ ہے کہ رشوت جو لیتا ہے کسی کام پر، کسی کام کی تکمیل پر، یا کسی کام کو کرنے کے لیے جو رشوت لیتا ہے، جو رشوت خور ہے، وہ تو ہر حال میں وہ سب سے بڑا مجرم ہے، رشوت دینے والے سے بڑا مجرم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کام جس پر وہ رشوت لے کر رہا ہے، وہ اگر چاہتا تو بغیر رشوت کے بھی وہ کام کر سکتا تھا، لیکن مال کے حرص و ہوس میں اس نے اپنے لیے جو راہ اس نے اختیار کی ہے وہ
کہ اس آدمی سے مال لے اور اس کے کام کو کر کے دے، تو مال کی حرص میں اس نے رشوت خوری کی، اس مال کی طمع اور لالچ میں اس نے رشوت کو لیا۔ تو اب یہ تو اپنی جگہ مجبور نہیں تھا رشوت لینے کے لیے، لیکن شیطان کے چکر میں آ کے اپنے مال کے حرص اور زیادتی کے لیے اس نے رشوت لی ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے پوری طرح یہ آدمی ملعون ہے، یہ آدمی لعنت کا مستحق ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو رشوت دے رہا ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ رشوت کیوں دے رہا ہے، کیا وہ اپنے کسی حق کو لینے کے لیے دے رہا ہے یا دوسرے کا حق مارنے کے لیے لے رہا ہے۔ عمومی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا کوئی پوزیشن ہے، کسی کا کوئی پوسٹ ہے، اپنے پوسٹ کو بڑھانے کے لیے وہ جو ہے رشوت دے کے پوسٹ بڑھا دیتا ہے، یا کہ کہیں سے کوئی ٹینڈر لینے کے لیے یا کہیں سے کوئی آرڈر لینے کے لیے رشوت دیتا ہے، یا کہیں جو ہے کسی معاملے میں نوکری کے لیے رشوت دیتا ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہے وہاں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ مستحق ہے لیکن حق تو اسی کا ہے، اسی کو ملنا چاہیے، وہ پوسٹ اسی کو ملنا چاہیے، اسی کو دیا جانا چاہیے، یا کہ وہ ٹینڈر جو ہے اسی آدمی کو دیا جانا چاہیے۔ لیکن جو سامنے والا جو بندہ ہے وہ بغیر رشوت کے اس کو اس پوسٹ پہ پہنچنے نہیں دے رہا، بغیر رشوت کے وہ ٹینڈر اس کو نہیں دے رہا۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ افضلیت یہی ہے کہ وہ رشوت میں نہ پڑے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنا حق لینے کے لیے اگر رشوت دینے پر مجبور ہو جائے تو وہاں پر اس کی مجبوری کے لحاظ سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں، لیکن رشوت خور جو ہے، جس نے رشوت لی ہے، وہ تو جو ہے قابل معافی نہیں ہے، سوائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے گناہ پر توبہ کرے۔ لیکن جو بندہ کسی اور کا حق مارنے کی رشوت دے، تو اب جو ایک آدمی ایک مستحق نہیں ہے اس پوسٹ کا، کوئی دوسرا آدمی مستحق ہے، اب وہ اس آدمی کو ہٹا کر خود کو جو ہے پیش کر رہا ہے کہ مجھے وہ پوسٹ دیا جائے، مجھے وہ نوکری دی جائے، جبکہ اس نوکری کا یا اس پوسٹ کا وہ آدمی مستحق نہیں ہے، تو رشوت کے بل بوتے پر وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ ایسا آدمی اس معاملے میں رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ہی ایک ہی مقام پر ہیں، دونوں ہی ملعون ہیں، دونوں ہی لعنت کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ رشوت لینے والا یہ لعنت کا تو مستحق ہے ہی، لیکن رشوت جو دینے والا ہے وہ بھی دوسرے کا حق مارنے کے لیے جس نے پیسے دیے تو وہ بھی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ لیکن ایک آدمی اپنے حقوق کو لینے کے لیے یا اس کو رشوت دیے بغیر جو ہے اپنا حق نہیں مل رہا، جیسے اب آپ جا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ آپ کو صرف اس لیے پریشان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے وہاں پر کچھ پیسے اس کو کسٹم والے کو نہیں دیے، اس کی وجہ سے جو آپ کو کافی روک کر چھان بین کر کے آپ کو جو ہے IAS کا جو ہے آدمی بنا دیا، آپ کو جو پریشان کر دیا آپ کی داڑھی کی وجہ سے، آپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے کافی آپ کو مسائل میں اس نے مبتلا کر دیا۔ اب آپ جو کچھ پیسے اس کو دے کے آپ وہاں سے اپنا چھٹکارا کروا رہے ہیں، تو اب یہ صورتحال مختلف ہو گئی۔ آپ اس کے شر سے بچنے کے لیے یا ہے کہ اپنا حق جو ہے وہاں سے اپنا نکلوانے کے لیے آپ نے جو پیسے دیے ہیں، یہاں پر آپ کی مجبوری کے لحاظ سے آپ نے یہ کام کیا ہے، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مجبوری کے لحاظ سے آپ کو اس معاملے میں معاف کر دے، لیکن وہ بندہ قابل معاف نہیں ہے جس نے جو ہے رشوت خوری کی ہے، رشوت لے کر اپنا کام بنایا ہے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ عمومی طور پر دونوں ہی شریک ہیں اس جرم میں، دینے والا اور لینے والا، لیکن دینے والے کی صورت میں تفصیل یہ ہے کہ اگر دوسرے کا حق اگر مارنے کے لیے دے رہا ہے تو وہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہے جو لینے والے کے لیے جو لعنت ہے وہی لعنت کا یہ بھی مستحق ہے۔ لیکن دینے والا اگر اپنے حق کے لیے وہ دے رہا ہے تو وہاں پر بھی افضلیت یہی ہے کہ وہ رشوت کے معاملے میں نہ پڑے، لیکن مجبور ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ کام ہو کے ہی رہنا ہے،
اور اس معاملے میں وہ رشوت دے رہا ہے تاکہ اپنا حق وصول کر لے یا کہ اس بندے کے شر سے اپنے آپ کو بچا لے، تو یہاں پر اس کی مجبوری کے لحاظ سے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، جو لیسٹ آپشن جو ہوگا اس کے لیے۔ بہرحال عمومی طور پر یہی ہے کہ دینے والا اور لینے والا دونوں ہی اللہ کی نظر میں مبغوض ہیں، اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں، لعنت کے مستحق ہیں اور جہنم کے مستحق ہیں۔ اگر بندہ کبھی اگر اس گناہ میں اگر پھنس گیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور استغفار کرے، توبہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تو رشوت خوری اسلام کے اندر حرام ہے، چاہے کسی بھی مقصد کے لیے ہو، اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور اس جرم میں اگر کوئی انسان اگر پھنس گیا ہو تو فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرے، اور جس سے جو ہے ظلماً جو ہے اس نے رشوت لی ہے اس کے پیسے کو لوٹائے، کیونکہ حقوق العباد کے اندر کی معافی اسی وقت ہوتی ہے جب بندوں کا حق بندوں تک پہنچ جائے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اب یہ بندوں کا حق ہے کہ جب کسی بندے کا مال اس نے رشوت کے طور پر ظلماً ہتھیا لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے پیسے کو اس تک پہنچا دے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جرم سے ہم سبوں کو اللہ دور رکھے، اور جو کوئی بھی ہمارے کوئی مسلمان بھائی اس جرم میں، اس گناہ میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کی توفیق دے اور توبے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔